اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمانوں کو خود تلاش کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کا دروازہ بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا، اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موت کے بعد مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسے ہی انسانی جسم کے ساتھ ہوا اور انسان کا جسم جانوروں کے جسم کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو ان کے نام سے بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا تھا، تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کی حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ ان کو یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو اور انہیں ذبح کر کے ان کا کیما کرو اور اس سے آپس میں ملا دو، پھر اس سے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر ایک حصہ پہاڑی کے اوپر رکھ دو،
پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر ان کو تقسیم کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کے نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے بال اجزاء بعد کی طرف اڑے اور ان کے جسم درست ہوئے اور ہر جسم اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دی تو وہ پرندے اڑے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر ان پرندوں نے دانہ چنا اور پانی پیا۔ پھر ان پرندوں نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ دوستو، آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ مختلف قسم کے پرندے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مورخ، کبوتر، مور اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔